آپ جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں یا آپ کے کچھ امور ہیں کہ آپ وقت پہ نہیں آتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے میری بات سن کے، لیکن میں ادب سے التجا کروں گا کہ ناراض میرے ساتھ اگر ہونا چاہیں تو میں تو معافی مانگ کے بھی آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ جب یہ آپ حدیث سن چکے ہیں میرے معزز اور محترم بھائیوں کہ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے نا تو جو فرشتے اجر لکھتے ہیں میرے بھائی، وہ فرشتے طوت الملائکۃ الصحف، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بندہ بعد میں آتا ہے پھر یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ فإنما یأتی للظہر، روایت کے یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے نیک لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کے چہروں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں روشن رکھے۔ کیا ہم سب کو مل کے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ پتہ تو کچھ نہیں ہے کس وقت تو نے اپنے پاس لے جانا ہے، لیکن ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ مت دیکھیں کون جمعہ پڑھاتا ہے، یہ دیکھیں محمد مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، خطبے سے پہلے آتا ہے، پھر خطبہ غور سے سنتا ہے، خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ، اللہ صرف ایک نہیں 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے۔ سورۃ الکہف پڑھا کریں، 8 دن انسان کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، سورۃ الکہف پڑھ لیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا 10 آیتیں جو سورۃ الکہف کی یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لے۔ جمعہ کا دن تو ہے ہی بڑا برکتوں والا، کثرت سے درود پڑھا کریں۔ عصر سے شام تک کا وقت اتنا مبارک ہے کہ جو بھی دعا کریں وہ رد نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ وقت پہ آیا کریں گے نا، انشاءاللہ ناراض تو نہیں ہوگے انشاءاللہ؟ نہیں، آپ جیسے بڑے دل والے لوگ مجھے امید ہے ناراض نہیں ہوں گے، سوچیں گے آیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آپ سب، عزتوں کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔